یہ ہے امریکہ کی سب سے امیر ترین اسٹیٹ کیلیفورنیا، جو کہ اب کچھ اس طرح ہو گئی ہے۔ آخر یہ امریکہ کی امیر ترین اسٹیٹ جلی کیسے، اور یہ آگ کس نے لگائی، اور اس آگ سے کتنے زیادہ نقصانات ہوئے، یہ تمام چیزیں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، تو آپ آخر تک دیکھتے رہیے۔ بیان العرض، کیلیفورنیا امریکہ کی سب سے امیر ترین ریاست ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ آگ لگ گئی ہے، جسے کافی زیادہ نقصان بھی ہوئے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ آگ کیسے اور کہاں سے لگی۔ کیلیفورنیا کے اندر جو گاؤں والے علاقے ہیں، جیسے کہ لاس اینجلس کا گاؤں کا علاقہ، ریور سائڈ اور ونٹورا کے جو گاؤں والے علاقے ہیں، یہاں پر سب سے پہلے آگ لگی تھی، جو کہ 7 جنوری کو سٹارٹ ہوتے ہوئے ابھی تک چل رہی ہے۔ پہلے جب 7 جنوری کو آگ لگی تھی تو لوگوں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی، لوگوں نے اس آگ کو اگنور کر دیا، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہیں بھی آگ لگ جاتی ہے تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قدرتی طور پر 7 جنوری کو ایک ایسی تیز ترین ہوا چلتی ہے جو کہ پورے کیلیفورنیا اور اس کے آس پاس جتنے بھی اسٹیٹ ہیں اس کو افیکٹ کرتی ہے۔ دراصل اس ہوا کا جو ڈائریکشن تھا وہ ایسٹ سے ویسٹ کی طرف تھا، اور کیلیفورنیا کے جو گاؤں والے علاقے تھے جہاں پر چھوٹی موٹی آگ لگی ہوئی تھی، وہ آگ تیز ہوا کے دباؤ کی وجہ سے اور بھی زیادہ بھڑک گئی، اور یہ بھڑکتی ہوئی آگ اور ہوا پورے کیلیفورنیا میں پھیل گئی، کیونکہ عموماً کیلیفورنیا کے اندر جو ہوا کی سپیڈ ہوتی ہے وہ تقریباً 10 سے لے کر 20 MPH کی سپیڈ تک ہوتی ہے۔ لیکن 7 جنوری سے جو ہوا چل رہی ہے اس ہوا کی سپیڈ ہے 60 سے 70 MPH۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہوا کتنی سپیڈ پکڑ رہی ہے، اور اس تیز ہوا کے رخ کو سینٹا اینا وینڈز بھی کہتے ہیں، جس نے پورے کیلیفورنیا کو جلا کے راکھ کر دیا ہے، جس میں سب سے زیادہ نقصان لاس اینجلس کو پہنچایا ہے، کیونکہ وہاں پر ہالی ووڈ ایکٹرز کے مہنگے ترین گھر، گاڑیاں، جائیداد، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آس پاس کے لوگ تھے ان کے رہائشی علاقوں، پارکس اور بلڈنگز میں، حتیٰ کہ لاس اینجلس کے بینکس، یعنی تمام چیزیں جل کے راکھ ہو گئی ہیں۔ خبروں میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لاس اینجلس میں کچھ گھر ایسے بھی تھے جن کو نقصان نہیں پہنچا۔ مزید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان گھروں میں جو رہنے والے افراد تھے وہ غزہ کی سپورٹ کرتے تھے، اور کچھ خبروں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی گھر میں قرآن مجید تھا جس کی وجہ سے وہ گھر بچ گیا۔ کیا یہ بات سچ ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ لاس اینجلس کے جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ پہاڑوں پر مشتمل ہے، اس کے آس پاس پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں میں لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور ان پہاڑوں میں پیڑ پودے اور درخت موجود ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر آگ لگنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ یعنی ایک طرف تیز ہوا تھی اور ایک طرف آگ اور ہوا جب آپس میں ملتی ہے تو یہ ایسا نیچرل ڈیزاسٹر پیدا کرتی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آگ کے آگے فائر فائٹرز، پانی اور آگ کی بجھانے کے لیے جتنے بھی چیزیں استعمال کی گئیں وہ ناکام ہوئی، جن میں 500 سے زیادہ فائر فائٹرز، 6 ایئر کرافٹس جو پانی پھینکتے ہیں، اور 10 ہیلی کاپٹرز آگ کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گئے، جو سب کے سب ناکام ہو گئے، اور تقریباً $150 بلین کا وہاں پر نقصان ہوا، اور مزید بھی ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے، اور جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ اسپیسیفک ابھی نہیں بتائی گئی۔ میں کیونکہ ایک جغرافی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو اس لیے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ رہنے کے لیے ایک خطرناک جگہ ہے، کیونکہ یہاں ہر سال تیز ہواؤں کے طوفان آتے ہیں جس سے کئی بڑے بڑے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور ہر سال اسی طرح سپرنگ کے موسم سے آنے سے پہلے ایسے ہی خطرناک آگ لگی رہتی ہے، کیونکہ 2020 میں بھی ایسے ہی خطرناک آگ لگی تھی جس نے ٹیکساس، یوٹا، میکسیکو، واشنگٹن، کیلیفورنیا، ورجینیا، جارجیا، فلوریڈا اور الاباما جیسے اسٹیٹس کو خوب آگ لگائی۔ اور ایک بات بتاتا چلوں کہ امریکہ کے جو ویسٹرن اور ایسٹرن سائڈ ہیں جہاں پہ پیسیفک اوشن لگتا ہے، جیسے کہ ویسٹرن سائڈ پر کیلیفورنیا ہے اور ایسٹرن سائڈ پر نیو یارک، واشنگٹن اور بڑے بڑے شہر اور اسٹیٹس ہیں، جہاں پر امریکہ کے لوگوں کی بہت زیادہ آبادی ہے، اور اسی جگہ پر تیز ہوا کا چلنا، ٹورناڈوز کا آنا اور آگ لگنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ بے شک امریکہ ایک سپر پاور ہے، لیکن وہ
اس قدرتی آفات کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔